بھارت 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی روکنا چاہتا ہے جو کبھی نہیں ہو پائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان میں سہ افریقی کانفرنس سے خطاب۔ کہا بھارت نے پہلگام واقعے کا ثبوت دینے کی بجائے جارحیت کا راستہ اختیار کیا۔ پاکستان امن چاہتا ہے، ہمیشہ امن کی بدولت کی، اور ہم کو مذاکرات سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ پانی روکنا بلا جواز ہے، پانی ہماری لائف لائن ہے، اور ہم نے پہلگام واقعے پر تحقیقات کے لیے تعاون کی پیشکش کی، اور تعاون کی پیشکش کے بعد مسئلہ کشمیر کا حل سلامتی کونسل کی قراردادوں سے متعلق اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق چاہتے ہیں، اور پاکستان خوش قسمت ہے کہ اس سے ترکیہ اور آذربائیجان جیسے سچے دوست ملے ہیں۔ ہم تینوں اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امن اور انصاف کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آذربائیجان اور ترکیہ کا حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں بھرپور حمایت پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں ایک قائدانہ کردار ادا کیا۔ آذربائیجان کے صدر اور عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ترک صدر نے جس انداز میں PKK کا مسئلہ حل کیا وہ قابل ستائش ہے۔ صدر آذربائیجان کا پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان۔ لاچین میں پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان سے افریقی اجلاس سے خطاب میں کہا صدر الہام علیوف کا کہنا تھا کہ آذربائیجان پاکستان میں سرمایہ کاری کے منصوبوں کا جائزہ لے رہا ہے۔ پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان مشترکہ تاریخ اور ثقافت میں بندھے ہیں۔ تینوں ممالک مشترکہ اجلاس کے حصول کے لیے مل کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور 2002 میں ہونے والی جنگ میں ترکیہ اور پاکستان نے ہماری بھرپور مدد کی۔ پاکستان اور ترکیہ کے ساتھ دفاعی سمیت مختلف شعبوں میں شراکت داری کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور تینوں ملکوں کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون کے وسیع تر امکانات ہیں۔ دفاعی شعبے میں تعاون علاقائی استحکام کے لیے ہے۔ ترکیہ اور پاکستان کے ساتھ سیاحت کے شعبے میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ پاکستان، آذربائیجان اور ترکیہ کے دفاعی شعبے میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ تجارت، سرمایہ کاری، دہشت گردی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کی وسعت کو جائزہ دینے کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی فلسطین میں خون ریزی میں قابل مذمت ہے۔ خطے کے امن کو تباہ کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا آذربائیجان کا دورہ۔ آذربائیجان کے وزیر دفاع کرنل جنرل ذاکر حسنوف سے ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم اور آذربائیجان کے درمیان مضبوط عسکری قیادت پر زور دیا گیا۔ سوشل اور میڈیا صارفین کا مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ فریقین کا علاقائی استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ ہم آذربائیجان کا یوم آزادی اور پاکستان کا یوم تکبیر ایک ساتھ منا رہے ہیں۔ صدر الہام علیوف کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کالا چین میں آذربائیجان کی یوم آزادی کی تقریب سے خطاب۔ کہا بھارت نے پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کر کے الزام پاکستان پر لگایا اور پھر حملہ کر دیا۔ پاکستان نے آبادی اور معاشی لحاظ سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ ہماری ایئر فورس نے بھارت کے 6 جنگی جہاز گرائے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کو دندان شکن جواب دیا، اور بھارتی جارحیت کے خلاف ترکیہ اور آذربائیجان کے پاکستان کا دورہ وجہ بنا، جس سے دونوں ممالک کے مشکور ہیں۔ پاکستان کی مؤثر کارروائی کے بعد بھارت نے تقریب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ترک صدر رجب طیب اردوان بھی شریک تھے۔ پاکستان اور ترکیہ نے آرمینیا کے خلاف جنگ میں بھرپور ساتھ دیا۔ ترکیہ اور پاکستان کے رہنماؤں کی آزادی کی تقریب میں شرکت مضبوط دوستی کی عکاس ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا تقریب سے خطاب۔ کہا آرمینیا نے آذربائیجان کے مقام پر افراد کی نسل کشی کی۔ 2020 میں آرمینیا کو شکست دی اور اپنے علاقے آزاد کروائے۔ 107 سال پہلے آذربائیجان نے آزادی حاصل کی، اور ہم ترکیہ اور پاکستان کی قیادت اور آزادی کا دن منا رہے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ترکیہ، آذربائیجان اور پاکستان 3 ممالک میں سے ایک قوم ہیں، اور آپ کو بتائیں کہ ترکی آج سے 2 اور برادر ہر وقت کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دوستی کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ قارا باغ کی آزادی سے آذربائیجان مزید مضبوط ہوا۔ مودی شکست خوردہ، وزیر اعظم اب صرف دھمکیاں دے سکتا ہے۔ مارقہ حق میں فتح کے بیان کے بعد بیرونی دوروں کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آذربائیجان کے ساتھ تصویراتی اور برادرانہ تعلقات ہیں، اور دوسرے میں فیلڈ مارشل سے عاصم منیر بھی موجود ہیں۔ وطن عزیز کا دفاع ناقابل تسخیر۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 27 سال مکمل۔ قوم نے پروگرام تکبیر ملی جوش و جذبے سے منایا۔ یہ وہ دن ہے جب قوم نے سر اٹھا کر جینا سیکھا۔
1998 میں دھرتی کے بیٹوں نے چاغی کے پہاڑوں کو گرفتار کر دیا تھا اور بلوچستان کے ضلع چاغی میں جوہری تجربہ ایک زخمی اور ایک تاریخی اور ایک ملکی تاریخ میں اہم سنگ میل تھا۔ پاکستان نے 5 جوہری دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان نے خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا اور دفاع کا حق منوایا۔ ملک بھر میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام۔ دن کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی اور پاکستان کی سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ یوم تکبیر کے موقع پر ملک بھر میں تقریبات، ریلیاں، وطن کے رکھوالوں کو سلام پیش۔ یوم تکبیر کے موقع پر آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں بھی تقریبات، 76 مونومنٹ پر تقریب میں پاک فوج کے اعلیٰ اور سول افسران کی شرکت۔ راز بگٹی نے جوہری صلاحیت کو خطے کی طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے دیا۔ پاکستان کے ہاتھوں بھارت کو ذلت آمیز شکست۔ فرانسیسی فوج نے 3 رافیل طیاروں کی تباہی کی تصدیق کر دی۔ فرانسیسی فوج کی ترجمان کا رد عمل سامنے آ گیا۔ کہا پاکستان نے رافیل جیسے جدید طیاروں کو گرا کر بھارت میں فضائی برتری ثابت کر دی۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ 7 مئی کو 6 جنگی طیارے مار گرائے۔ بھارتی طیاروں میں 3 فرانسیسی ساختہ رافیل بھی شامل تھے۔ رافیل جیسے جدید طیاروں کی تباہی بھارت کے لیے ذلت آمیز شکست۔ سابق چینی سفارتکار اور تجزیہ نگار وکٹر گاؤ نے بھارتی گودی میڈیا کو آئینہ دکھا دیا۔ کہا چین اور پاکستان کے تعلقات ٹھوس بنیادوں پر قائم ہیں، کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ دونوں ممالک کے درمیان کئی دہائیوں سے فوجی تعاون جاری۔ فوجی طیاروں کی مشترکہ پیداوار اور جدید دفاعی ٹیکنالوجی تبادلہ خیال۔ تصادم کے دوران بھارتی وزیر دفاع اور اس کے ساتھ مفلوج ہو کر سنکیانگ اور تبت پر چین کے تاریخی دعووں کا دفاع کرتے ہوئے وکٹر نے کہا کہ تبت تقریباً 800 سال پہلے چین کا حصہ بنا تھا۔ ہندو انتہا پسند جماعت شیو سینا نے بھی آپریشن سندور کی ناکامی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ رکن پارلیمنٹ نے سخت راوت میں اور آپریشن کو مودی سرکار کی ناکامی قرار دیا۔ پہلگام میں 26 خواتین کو بیوہ کیا گیا، جس کے ذمہ دار وزیر داخلہ ہیں۔ امت شاہ سے استعفے کا بھی مطالبہ۔ کہا آپریشن سندور کی ضرورت کیا تھی؟ پہلگام کے دہشت گرد کہاں ہیں؟ کیا وہ گجرات میں چھپے ہیں؟ مقبوضہ کشمیر میں ایک بار پھر پاکستانی پرچم، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے پوسٹرز لگ گئے۔ رافیل سمیت دیگر بھارتی جنگی طیاروں کو مار گرانے والے J-10C لڑاکا طیارے کی تصاویر بھی آویزاں۔ پوسٹرز سری نگر اور دیگر علاقوں میں دیواروں، ستونوں اور کھمبوں پر چسپاں کیے گئے ہیں۔ حکومت کا چینی کی شفاف قیمتوں کے تعین کے لیے بڑا اقدام۔ چینی کی پیداواری لاگت کے لیے آزاد آڈٹ کروانے کا فیصلہ۔ وزیر توانائی حسین کی شوگر ملز سے ملاقات اور شوگر ملز کا حکومتی فیصلے سے اتفاق۔ وزارت فوڈ سیکیورٹی اور شوگر ملز مالکان پیداواری لاگت کے لیے آڈٹ پر بھی متفق ہیں۔ قیمتوں پر عید عارضی کمی کی جائے گی۔ عید کے بعد چینی کی نئی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا۔ چینی کی پیداواری لاگت کا آزاد آڈٹ بھی کروایا جائے گا۔ شوگر ملز نے مثبت رد عمل دیا۔ وزارت فوڈ سیکیورٹی قیمتوں پر حکومتی کنٹرول کے لیے مضبوط اقدامات جاری رکھے گی۔ نون لیگ نے مخصوص نشست نظر ثانی کیس میں اضافی گزارشات عدالت میں جمع کروا دی ہیں۔ نون لیگ کی درخواست پر کہا گیا کہ آرٹیکل 187 مکمل ہونے تک انصاف کا اختیار زیر التوا مقدمات میں استعمال ہو سکتا ہے۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں عدالتی اصولوں کے منافی ہے۔ سنی اتحاد کونسل 800 ارکان کے ساتھ مخصوص نشستوں کے لیے اپیل دائر کی۔ اپیل پر فیصلے سے سنی اتحاد کونسل کے پاس 0 ارکان رہ گئے۔ سنی اتحاد کونسل کے 80 ارکان میں کوئی عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوا۔ سینٹ کے لیے پنجاب کی جنرل نشست پر ضمنی الیکشن ملتوی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کے مطابق مخصوص نشستوں کے عدالت میں زیر التوا مقدمات کیس کی وجہ سے الیکشن ملتوی کیا گیا۔ انتخابات کے لیے تاحال اگلی تاریخ مقرر نہیں کی گئی۔ سینٹ کی جنرل سیکرٹری آج پنجاب اسمبلی میں پولنگ میں شرکت کرنا چاہ رہی تھیں، تاہم فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کی نئی تاریخ مقرر کیے جانے کا امکان۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات کی بات کی سہ پارینہ ہو گئی۔ شیخ وقاص اکرم کی بہادر اور پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو اور کہا پی ٹی آئی کے کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں چل رہے۔ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ علیمہ خان نے سوال کیا کہ آخر بانی پی ٹی آئی سے کیا چاہتے ہیں۔ علیمہ خان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا اور اسی کے ساتھ ہی کیا ہم نے انصاف کے لیے عدالتیں اسے رجوع نہیں کیا؟ انہوں نے ہر سطح پر رجوع کیا۔
آئی ایم ایف نے مالی سال 2025-26 کے بجٹ کے لیے تجاویز دے دیں. سخت ٹیکس اقدامات کی سفارش. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آمدن اور اخراجات کے تخمینوں پر اتفاق نہ ہو سکا. عالمی مالیاتی فنڈ کا آئندہ بجٹ میں ٹیکس وصولیوں میں اضافے کے لیے نادہندگان کے خلاف سخت کارروائی کا مشورہ. ٹیکس چوری روکنے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال اور ٹیکس حکام کے اختیارات میں توسیع پر زور. پی او ایس پر ٹیکس چوری پر جرمانہ 5 لاکھ سے بڑھا کر 50 لاکھ کرنے اور فوجداری مقدمات درج کرنے کی سفارش. سولر پینلز، کھاد، زرعی آلات پر ٹیکس استثنا ختم کرنے کی جی ایس ٹی اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کی بھی تجویز. لگژری اشیاء پر سیلز ٹیکس 25% سے بڑھانے کا امکان.